لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين طه وياسين شفيع المذنبين إمام الحرمين والقبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب وقوسين جد الحسن والحسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين مولانا ومولى الثقلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيبنا وحبيبنا وكريمنا وإمامنا وملجانا ومغيثنا وأولنا وأوسطنا وآخرنا وكلنا سبحان الله حضور جناب ابو القاسم محمد مصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين وأصحابه المتقين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في الفرقان الحميد والمحكم كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله المولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. ایک بار دیگر درود پڑھے سب مل کر آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر اصغر علی کربلائی مرحوم ابن محمد جانی مرحوم کو اس کا ثواب حاصل فرماتے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد يا عجل فرجه. ایک عظمت سیدہ میں بلند ترین درود پڑھے آپ سب مل کر. عزیزان محترم و عزیزان گرامی قدر و برادران ملت اسلامیہ بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول گدایان دربار بطول مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے. یقیناً ایسی شدید سردی میں آپ لوگوں کا عزائے فاطمیہ میں اتنی کثرت کے ساتھ بیٹھنا اس بات کا اعلان ہے کہ آپ اس امام کے غلام ہیں جو موسموں کا محتاج نہیں. اللہ کی رضا، اہل بیت کی عطا، آپ کی محبتیں، ہمارے محترم عزیز برادر مولانا عسکری غدیری زیدی صاحب کا حکم، آپ لوگوں کا بلاوا، یہ ساری چیزیں جب مشترکہ طور پر ایک جگہ جمع ہو گئی تو میں آپ کے روبرو آ گیا. عزیزان گرامی، میں نے
کے لیے جو اپنی گفتگو کا موضوع قرار دیا، اور اس سے پہلے یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ چونکہ اس سرزمین میں مجھیڑا سادات، چونکہ یہاں پر پہلی مرتبہ میری حاضری ہے، تو جن لوگوں نے مجھے سن رکھا ہے وہ تو میرا مزاج جانتے ہیں، جو مجھ سے ناواقف ہیں ان کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرا بچپن سے ایک مزاج رہا ہے، میں قبرستان میں پڑھنے کا عادی ہی نہیں ہوں، میدان کا آدمی ہوں، میدان میں بولتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے رہبروں کو قبرستان سے نہیں پایا، ہم نے جسے بھی پایا اسے میدان سے پایا ہے۔ ہم نے نبی کو پایا تو بدر کے میدان سے، علی کو پایا تو غدیر کے میدان سے، فاطمہ کو پایا تو مباہلے کے میدان سے، حسن کو پایا تو صفین کے میدان سے، حسین کو پایا تو کربلا کے میدان سے۔ ایسا لگنا چاہیے کہ واقعی میرے سامنے میدانی مجمع موجود ہے اور آپ لوگوں کو بالکل کربلائی بن کر سننا ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے آج کے اس مقدس معزز اجتماع کے لیے قرآن مجید کی جس آیت واقعی ہدایت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور سرنامہ کلام میں جسے موضوع گفتگو قرار دیا، حالانکہ یہ مائک اجازت نہیں دے رہا ہے کہ میں زیادہ دیر آپ لوگوں کے درمیان گفتگو کروں، اس لیے کہ سمندر سے ملے پیاسے کو قطرہ بخیلی ہے، یہ رضاقی نہیں ہے۔ اتنے بڑے اجتماع کے لیے اتنا چھوٹا مائک سسٹم یہ بالکل غیر ذمہ داری والی حرکت ہے، مگر بہرحال اب جو کہ آیا ہوں اس ممبر پر تو آپ یہ اس ممبر کا مالک جانے، وہ کیسا پڑھوائے گا وہ جانے، میرا مقدر جانے، آپ کی سماعتیں جانے۔ میں نے آج کے اس معزز اور مقدس اجتماع کے لیے قرآن مجید کی جس آیت واقعی ہدایت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور سرنامہ کلام میں جسے موضوع گفتگو قرار دیا، پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ اللہ نے آیت کے ابتدا میں ہی بتا دیا کہ اللہ کا خطاب ایمان والوں سے ہے، بے ایمانوں سے نہیں ہے۔ آغاز آیت میں اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ خطاب ایمان والوں سے کر رہا ہے، بے ایمانوں سے نہیں کر رہا ہے۔ قرآن مجید کی 114 سورتیں اٹھا کر دیکھ لو، قرآن مجید کی 114 سورتوں میں 86 سورتیں مکی ہیں، 28 سورتیں مدنی ہیں، 86 وہ سورتیں ہیں جو مکے میں نازل ہوئی، 28 وہ سورتیں ہیں جو مدینے میں نازل ہوئی۔ چاند اور سورج کی اینک لگا کر بھی دیکھ لو تو وہ 86 سورتیں جو مکے میں نازل ہوئی ہیں، ان میں سے خیر سے کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جہاں اللہ نے کہا ہو یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، مگر 28 سورتیں جو مدینے میں نازل ہوئی ہیں، مدنی سورتیں، اس میں اللہ متعدد مقامات پر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ اللہ قرآن میں ہی بتا رہا ہے، دیکھو مکے میں اسلام تھا، مدینے میں ایمان تھا۔ مکے میں اسلام تھا، مدینے میں ایمان تھا۔ پوری توجہ، اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کیا کریں؟ اطیعوا اللہ، دیکھو اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ کی، دیکھیں آغاز میں ہی میرے بھائی نے مجھے ٹھنڈا پانی پلا دیا ہے، میں وقت سمیٹ دوں تو مجھے آپ مت کہیے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو۔ پروردگار تیری اطاعت کرے؟ ہاں ہاں میری اطاعت کرو۔ مالک ممکن کیسے ہے کہ ایک بندہ تیری اطاعت کرے گا؟ ممکن نہیں ہے۔ پروردگار وجہ یہ ہے کہ اطاعت اس کی جاتی ہے جو نگاہوں کے سامنے موجود ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ابتدا میں آپ میرے
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دے دے پانی آئین دے دے آئین دے دے یا علی. مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو یہ شریف ماؤں کی اولادوں کی پہچان ہے کہ یا علی کہے. پوری توجہ. تو پروردگار جب نظر آ گیا تو وہ اللہ کا نہیں وہ علی کا نور تھا نا. تو اب پروردگار یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ بندہ تیری اطاعت کر سکے. تو نظر آنے والا نہیں ہے. اب کیا کرے؟ اللہ نے آیت میں آگے بڑھ کے کہا اطیعوا الرسول. میرے رسول کی اطاعت کرو. پتا یہ چلا کہ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. رسول کا حکم ہی اللہ کا حکم ہے. وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں پر دن رات اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ 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 اللہ. قرآن میں کہہ رہا قل ان کنتم تحبون اللہ. اگر تم اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ سے محبت کرتے ہو تو ثابت کیسے کرو گے؟ مالک کیسے کرے؟ فاتبعونی. نبی کے پیچھے چلو. میرے نبی کے پیچھے چلو. اب اللہ قرآن میں دوسری جگہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ھم المفلحون. دیکھو کامیاب ہونے والا وہ ہے جو میرے نبی کی نصرت کرے جو میرے نبی پر ایمان لائے. اور فقط نبی کے پیچھے چلنے سے کام نہیں چلے گا. آگے اللہ کہہ رہا وانزل معہ اس نور کے پیچھے بھی چلنا پڑے گا جو میرے محمد کے ساتھ ساتھ آیا ہے. تو پروردگار ایک بات تو سمجھ میں آ گئی نا اس مجمع کو کہ رسول کی اطاعت ہی گویا اللہ کی اطاعت ہے. رسول کا حکم گویا اللہ کا حکم ہے. جیسے رسول کا حکم ویسے ہی اللہ کا حکم. جیسے رسول کی اطاعت ویسے اللہ کی اطاعت. جو رسول کی اطاعت وہی اللہ کی اطاعت. جو رسول کی اتباع وہی اللہ کی اتباع. تو پروردگار ٹھیک ہے ہم تیرے رسول کی اطاعت کریں مگر میرے مالک ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جب تیرا نبی کائنات کی ہر مخلوق کو دیکھے گا مگر ہر گناہگار نگاہوں میں اتنی طاقت و توفیق و قوت و صلاحیت و شرف نہیں ہوگی کہ ہر نگاہیں تیرے نبی کو دیکھ سکے. تو پروردگار پھر ہم کس کی اطاعت کریں گے؟ 1400 برس ہو گئے تیرے نبی کو پتہ فرمائے ہوئے مگر 1400 برس سے یہ امت کا لاوارث ہے. یہ امت پھر کس کی اطاعت کرے تیرے رسول کے بعد؟ اب اللہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. توجہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. دیکھو صاحبان امر کی اطاعت کرو. صاحب امر کی اطاعت کرو. توجہ کیجیے گا صاحبان امر کی اطاعت کرو. تو اب یہ صاحبان امر ہے کون؟ اب یہ صاحب امر ہے کون؟ امت مسلمہ میں سارا جھگڑا اسی بات پر ہے. سارا فیصلہ اسی بات پر ہے کہ صاحب امر کون ہے. اگر امت یہ سمجھ جائے کہ نبی کے بعد کس کی اطاعت واجب ہے نبی کے بعد کس کا حکم واجب ہے تو امت میں نہ فرقے رہیں گے نہ مسلک رہے گا نہ اختلاف رہے گا نہ اختلاف رہے گا. یہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے اگر پتہ چل جائے کہ صاحب امر کون ہے. اس لیے کہ اللہ کی ذات پر کسی کو اختلاف نہیں رسول کی ذات پر کسی کو اختلاف نہیں. اختلاف شروع ہوتا ہے صاحب امر پر کہ صاحب امر کون ہے. اب کسی نے کہا صاحب امر بادشاہ ہے. کسی نے کہا صاحب امر نقیب ہے. کسی نے کہا صاحب امر مولوی ہے. توجہ کیجیے گا اب ہم قرآن سے ہی پوچھتے ہیں پروردگار تو ہی بتا دے کہ صاحب امر کون ہے جس کی اطاعت رسول کے بعد واجب ہے. تو آپ توجہ کیجیے گا آیت میں اللہ پہلے کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ. اللہ کی اطاعت کرو. جب اپنی اطاعت کی بات کی تو اللہ نے اطیعوا کہا. پھر رسول کی اطاعت کی بات کی اللہ نے کہا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ. رسول کی اطاعت کرو. مگر جب صاحبان امر کا تذکرہ کیا اللہ نے الگ سے اطیعوا نہیں کہا بلکہ نبی کے ساتھ صاحب امر کو بلا فصل کر دیا اور بتا دیا کہ جو صاحب امر ہوگا اس کے اور نبی کے درمیان فاصلہ نہیں ہوگا. کہ جو صاحب امر ہوگا
अजीब और गरीब बात है, या मुझे बहुत ठंडा पानी पिलाया जा रहा है या बहुत गर्म पिलाया जा रहा है। पूरी तवज्जो बैलेंस करो मेरी जान। अब अल्लाह कह रहा होगा उलिल अम्र मिनकुम, देखो साहिबाने अम्र की इताअत करो, साहिब अम्र की इताअत करो। सारे झगड़े इसी बात पर है ना कि साहिब अम्र कौन है। और बेशक उम्मत में इख्तिलाफ हो गया कि रसूल के बाद किसको फॉलो करना है, रसूल के बाद किसकी इताअत करनी है, रसूल के बाद किसका हुक्म मुसलमानों पर वाजिब है, आलम इस्लाम पर वाजिब है। इसी बात पर इख्तिलाफ हुआ तो आप अलग अलग नजरिए बना लिए लोगों ने। किसी ने कहा साहिब अम्र जो है वो मौलवी होता है। मैंने कहा मेरी जान, मौलवी तो कहेगा कि साहिब अम्र मौलवी हो ताकि पूरी उम्मत उसी की इताअत करे। पूरी तवज्जो कीजिएगा। किसी ने कहा साहिब अम्र नकीब होता है। एक नजरिया निकला अक्सरियत का कि साहिब अम्र बादशाह होता है। तवज्जो कीजिएगा। अब जब दलील मांगी गई कि आपका नजरिया है कि साहिब अम्र बादशाह है, दलील क्या है? कहा दलील ये है कि जो वक्त का बादशाह होता है वही वक्त का इमाम होता है, और जो अपने वक्त का इमाम होता है उसकी इताअत वाजिब है। मैंने कहा अगर ये नजरिया आलम इस्लाम पर मुसल्लत कर दिया जाए कि जो अपने वक्त का बादशाह है वही अपने वक्त का इमाम भी है, तो अल्लाह जाने किन किन जालिमों की इताअत वाजिब हो जाएगी। यजीद की इताअत भी वाजिब होगी। मस्जिद में बैठकर जुआ भी खेलना पड़ेगा, मिंबर पर बैठकर शराब भी अभी भी नहीं पड़ेगी। वाह अगर उम्मत यजीद को अपना इस्लाम तस्लीम कर ले तो हर हलाल मोहम्मदी को हराम मानना पड़ेगा, और हर हराम मोहम्मदी को हलाल तस्वुर करना पड़ेगा। तो मेरी जान, उनमें और हम में फर्क यही है, यजीदियों में और हुसैनियों में फर्क यही है कि उन्होंने बादशाह को इमाम माना, हमने इमाम को बादशाह माना। वाह 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 वाह। को इमाम माना, हमने इमाम को बादशाह माना। नजरिया किसका दुरुस्त है? जाकर अजमेर में ख्वाजा से पूछना, ख्वाजा आवाज देंगे बादशाह। आंसू से वाह 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 वाह। वाह 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 वाह। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या हुसैन। फर्क समझ में आया? बेशक बेशक। उन्होंने कहा वाह, वाह, बादशाह वाह, इमाम है, हमने कहा इमाम बादशाह है। बेशक बेशक। वाह ख्वाजा ने बादशाह को इमाम नहीं कहा, शास्त हुसैन, इमाम को बादशाह कहा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बादशाह हुसैन, हुसैन बादशाह है। और कैसा बादशाह है अभी खुर्शीद भाई बता कर गए। और देखिए मुझे आज नर्वसनेस इसलिए फील हो रहा है कि मैं सैकड़ों खुर्शीदों के बीच उनको चराग तस्वुर कर रहा हूँ। पूरी तवज्जो माशाअल्लाह, ये सारे शरीयत के खुर्शीद एक साथ आज स्टेज पर बैठे हैं, और ये बस इनकी दुआएं हैं कि मैं आपके रूबरू आ गया। तो सारा इख्तिलाफ इसी बात पर है कि साहिब अम्र कौन है, साहिब अम्र कौन है। अब कुरान आवाज दे रहा है कि साहिब अम्र वो है जिसकी इताअत रसूल जैसी है, जिसका हुक्म रसूल जैसा है, जिसकी पैरवी रसूल जैसी। पता क्या चला कि साहिब अम्र की इताअत
اطاعت رسول کی اطاعت، جس کا حکم رسول جیسا، جس کی پیروی رسول جیسی، تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا نا کہ اس کا یہ کیا ہو رہا بھائی مائک میں کچھ مسئلہ ہے، کچھ پریشانی ہے، لیکن میری تقریر سے کسی کا موقع نہیں پڑتا، فقط منافقوں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ آواز جیسی ہے ویسی رہنے دینا، تھوڑا بڑھا دو میری جان۔ ہاں بھیا مولانا کو کچھ پڑھنے دو، جو بہت دور سے آئے بھائی، مولانا کو کچھ پڑھنے دو بھائی۔ جب صاحب امر رسول کی اطاعت ایک جیسی، تو پھر ماننا پڑے گا نا کہ جو صاحب امر ہوگا اس کی خلقت بھی محمد جیسی ہوگی۔ اب نظریہ کیا ہے؟ کسی نے کہا صاحب امر بادشاہ ہے، کسی نے کہا صاحب امر نقیب ہے، کسی نے کہا صاحب امر مولوی ہے، مگر قرآن کہہ رہا ہے صاحب امر وہ ہے جس کی خلقت محمد جیسی۔ تو اب ہم قرآن سے ہی پوچھیں گے، اللہ سے پوچھیں گے، پروردگار یہ بتا تو نے کائنات کے تمام انسانوں کو، بنی نوع انسان کو تو نے کس شے سے خلق کیا؟ اس لیے کہ جب یہ معلوم ہو جائے گا ہمیں کہ اللہ نے تمام انسانوں کی خلقت کس شے سے کی، تو پھر یہ بھی پتہ چل جائے گا بادشاہ کو کہے سے پیدا کیا، یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ مولویوں کو کہے سے خلق کیا، یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ نقیبوں کو کہے سے خلق کیا۔ اس لیے کہ بادشاہ بھی انسان ہے، مولوی بھی انسان ہے، مفتی بھی انسان ہے، نقیب بھی انسان ہے۔ تو چلو قرآن سے معلوم کرتے ہیں کہ اللہ نے تمام انسانوں کو کہے سے پیدا کیا، تمام انسانوں کو کہے سے خلق کیا۔ اب اللہ قرآن میں سورہ دہر میں فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ اللہ کہہ رہا دیکھو ہم نے انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا، کاہے سے پیدا کیا؟ اللہ کہہ رہا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، ہم نے انسان کو ملے جلے مخلوط نطفے سے پیدا کیا، ہم نے انسانوں کو نجس نطفے سے پیدا کیا، ہم نے انسان کو گندے نطفے سے پیدا کیا۔ تو کائنات کا ہر انسان گندے نطفے کی پیدائش ہے، کائنات کا ہر انسان گندے نطفے سے خلق ہوا، اور اولي الامر وہ ہوگا جو اس جیسے خلق ہوا ہوگا، جس جیسے خلق ہوئے ہوں گے۔ کائنات کا ہر انسان نجاست سے پیدا ہوا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو کہے سے پیدا کیا؟ میرے نبی نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ صاحب امر وہ ہوگا جس کی خلقت محمد جیسی ہوگی۔ اگر نبی یہاں تک رک جاتے میں بھی رک جاتا، مگر میرے نبی نے آگے بڑھ کے کہا اول ما خلق اللہ نوری وانا۔ آگے رکھ کے پڑھیں۔ بڑے جوتے عمر بولا۔ دیکھیے جب ایسے نعرے لگتے ہیں نا تو مجھے ایک بہت بڑا عالم اسلام کا بہت بڑا خطیب یاد آ جاتا ہے، بڑے اچھے جملے تھے ان کے۔ کہنے لگا میرا بھائی ستارہ ٹوٹ کر بولا، یہ بھی تو بتا دو ستارہ کس کے لیے ٹوٹا؟ پوری توجہ، سارے لوگ اپنے اپنے موضوع کو روک کر 1 منٹ بیان کر رہا ہوں، مجبور ہو گیا ہوں بیان کرنے کے لیے۔ سارے عرب کے لوگ رشتہ بھیج رہے ہیں،
वाह चाहते हैं हुजूर के दामाद बन जाएं। बेशक बेशक अच्छा, कुछ लोगों को बचपन में बचपन याद आ गया, उम्र का भी ख्याल नहीं किया, रिश्ते पे रिश्ता। आका क्या करे, खामोश है। जिब्रील आए, बादे दरूद सलाम का, आका खामोश क्यों है? का मैं हूँ रहमतन लिल आलमीन। किसी का रिश्ता टुकड़ा दूं तो रहमत आलम कैसे रहा? क्या करे? जिब्रील गए, वापस आए, का अल्लाह फरमाता है कि आप ऐलान करे, आज रात सितारा ज़ोहरा जिसकी देहरी पर उतर कर सजदा करेगा, सैयदा का रिश्ता उसी चौखट पर होगा। अब दिन में लोग सितारों का इंतजार कर रहे हैं, पूरी तवज्जो कीजिएगा। शाम आ गई, रात आ गया, अब लोग अपने छतों पर खड़े हैं। किसी ने सितारे को आते देखा, किसी ने कहा देखो वो आया, वो आया, वो आया, वो गया, अरे वो चला गया, वो चला गया। सबके होश आवाज में होश हो गए। अली की चौखट पर सितारा दोहरा पहुंच गया, सारों का दिमाग खराब हो गया। ये क्या हुआ? मैंने भी हाथ जोड़कर कहा, सितारे अगर उतरना था तो डायरेक्ट अली की चौखट पर उतरना, ये कईयों के छतों से गुजरना हुआ। सितारे ने कहा, अगर डायरेक्ट उतर जाता तो बाद में मुनाफिक कहता टूट कर गिर पड़ा। मैंने कहा तो दो चार छतों से घूमता, ये सारे छतों से होता हुआ अली की चौखट पर क्यों पहुंचा? सितारे ने आवाज दी, शब्बीर अली वारसी, मेरा मिजाज भी तेरे जैसा है, मुझे भी अली के दुश्मनों को जलाने में मजा आता है वाह 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 नबी ने कहा, आना व अलियुन मिन नूरिन वाहिद। अभी मैं तकरीबन 4-5 रोज पहले जामतरा धनबाद झारखंड के पास एक मकाम है, वहां पर पढ़ रहा था। तो एक मौलवी साहब बैठे थे। जब तकरीर हो गई तो उन्होंने कहा कि मौलाना मुझे एक सवाल करना है। मैंने कहा यहाँ कीजिएगा या कमरे में? कहने लगे नहीं यही करूंगा। मैंने कहा लगता है अल्लाह तुझे जलील करना चाहता है। माइक लिया उसने, लेने के बाद सवाल किया कि मैंने बहुत किताबें पढ़ी हैं, बहुत रिवायतें पढ़ी हैं, मगर मैंने ये रिवायत कहीं नहीं पढ़ी कि अना वालियुन मिन नूरिन वाहिद। पूरी तवज्जो कीजिएगा, मैंने ये रिवायत कहीं पर नहीं पढ़ी है, इसलिए मुझे हजम नहीं हो रहा है। तवज्जो कीजिएगा। अब उसके बाद जवाब देने के लिए मुझे माइक दिया गया। मैंने कहा हजम कैसे हो? बड़ा अच्छा जुमला है ना किसी खतीब का कि अगर दिल खराब हो तो नमक हजम नहीं होता, किडनी खराब हो तो पानी हजम नहीं होता, अगर नस्ल खराब हो तो अली हजम नहीं होता वाह 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 मैंने कहा हर किसी को फजाइले अली हजम नहीं हो सकते। मैंने कहा सुन, अइम्मा अरबा अहले सुन्नत के अइम्मा अरबा का बहुत बड़ा इमाम
جس کی اطاعت رسول جیسی صاحب امر وہ ہوگا جس کا حکم رسول جیسا صاحب امر وہ ہوگا جس کی خلقت رسول جیسی تو پھر اب ملت اسلامیہ کا کیا خیال ہے جب تم نے یہ مان لیا کہ صاحب امر وہ ہوگا جس کی اطاعت رسول جیسی صاحب امر وہ ہوگا جس کی خلقت رسول جیسی صاحب امر وہ ہوگا جس کی اتباع رسول جیسی صاحب امر وہ ہوگا جس کا حکم رسول جیسا تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا جو صاحب امر ہوگا اس کا علم بھی محمد جیسا ہوگا ماشاء اللہ میں آ گیا موضوع پر تقریر تو آپ شروع کروں گا صاحب امر وہ ہوگا جس کا علم رسول جیسا ہوگا وہ صاحب امر نہیں ہوگا جو کہے پوچھ کر بتاؤں توجہ سبحان اللہ. اس کا علمی اسٹیٹس بھی تو رسول جیسا ہوگا اور علم کی بہت اہمیت ہے اسلام میں بہت امپورٹنس ہے. اچھا ایک حدیث ایک روایت مولوی چیخ چیخ کر پڑھتا ہے ہر جگہ جہاں ایجوکیشنل کانفرنسز ہوتے ہیں چیخ چیخ کر یہ روایت پڑھے گا. صحیح ترمذی شریف کی روایت ہے حدیث نمبر 74. کیا ہے وہ روایت؟ حضور نے کہا حضور نے نہیں حضور نے کہا کیا کہا کیا کہا حضور نے کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین والمسلمات. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. سننا نوجوانوں جس طرح نماز فرض ہے روزہ حج و زکوٰۃ فرض ہے اسی طرح علم کا حاصل کرنا فرض ہے. فرض اس عبادت کو کہتے ہیں جس کا ترک کرنا حرام ہے اور جس کے ترک کرنے والے پر عذاب ہے. تو پھر مجھے یہ بھی کہنا پڑے گا کہ اب جو بھی مسلمان جاہل مرے گا اس پر اللہ کا عذاب آئے گا. پوری توجہ جو بھی جاہل مرے گا اس پر اللہ کا عذاب اس لیے کہ علم فرض ہے حاصل کرنا. The seeking of knowledge is obligatory for every Muslim man and woman. Education is necessary for every Muslim man and woman. مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے علم حاصل کرنا. اب یہ الگ بات ہے کہ آج سماج میں بہت عجیب و غریب کی قسم کے لوگ بھی چلے ہیں جو 2 کتاب پڑھ کر علم لدنی کا دعویٰ کرتے ہیں. ایسا دعویٰ کر رہے ہیں کہ خود ہی صاحب کتاب ہے. توجہ انگلش میں یہ بھی پروورب ہے کہ little knowledge is a dangerous thing. تھوڑا علم خطرہ جان ہے نیم حکیم خطرہ جان. یا تو پورا حاصل کرو یا جاہل مر جاؤ یا جنت یا جہنم بیچ میں آراف میں مت رہو. ہاں پوری توجہ. تو علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. پر مسلمانوں المیہ کیا ہے پتہ ہے؟ المیہ یہ ہے کہ جس رسول نے اپنی امت پر علم کو فرض قرار دیا آج سب سے زیادہ جاہل اسی کی امت میں موجود ہے. سب سے زیادہ جاہل. قبلہ میں آپ کے جھوٹیوں کے تصدق میں بول رہا ہوں. سروے کر لیں آپ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جاہل اور جاہلوں کی اکثریت ہندوستان اور پاکستان میں بھری ہوئی ہے. ایشین ممالک میں زیادہ جاہل مسلمان ملیں گے آپ کو. یورپ وغیرہ میں پھر بھی ریشو درست ہے. سب سے زیادہ جاہل اسی نبی کی امت میں جہاں علم فرض ہے. سبب کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کبھی ریزن تلاش کیا تم نے؟ کبھی سوچا وجہ کیا ہے؟ نوجوانوں میری طرف دیکھنا اب یہاں سب سے خوبصورت میں ہوں. ہاں اور سارے خوبصورت چہرے والے یہاں بیٹھے ہیں. وجہ ہے نا علی فٹکار زدہ چہرے والوں کا امام نہیں ہے. نبی نے فرمایا اے علی تو روشن چہرے والوں کا امام ہے. یاد رکھنا علی کی دشمنی سے 2 چیزیں خراب ہوتی ہیں. پہلے چہرہ خراب ہوتا ہے پھر شجرہ خراب ہوتا ہے. جب علی کا ذکر ہونا شجرے کھل جاتے ہیں چہرے کھل جاتے ہیں. پوری توجہ. علی کے فضائل پھٹ کر کے یا شک کر کے مت سننا. پوری توجہ کرنا. وجہ کیا ہے؟ جس نبی نے علم کو ایجوکیشن کو کمپلسری قرار دیا آج سب سے زیادہ
امت میں مولا علی سے کسی نے پوچھا یا علی آپ نے تو بڑے بڑے جنگوں میں بڑے بڑے سرماؤں کو مار دیا، کیا کوئی ایسے بھی دشمن ہیں جن کو آپ ابھی تک نہیں مار پائے، مارنا چاہتے ہیں؟ مولا نے کہا کہ 2 ایسے دشمن ہیں، اور وہ دشمن علی کے نہیں، ملت کے دشمن ہیں، امت کے دشمن ہیں، اور اگر خدا مجھے موقع دے تو میں ان 2 دشمنوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ مولا کو پوچھا گیا مولا وہ 2 دشمن کون ہیں؟ مولا نے کہا غریبی اور دوسری جہالت، واہ واہ واہ، پاورٹی اینڈ الٹریسی، یہ دونوں جس کے دشمن بن جاتے ہیں وہ قوم نصف و نابود ہو جاتی ہے، اور یہ دونوں آج مسلمانوں کے خطرناک دشمن ہیں، غربت اور جہالت۔ تو وجہ کیا ہے؟ جس نبی نے علم کو فرض کیا اس نبی کی امت میں سب سے زیادہ جاہل۔ وجہ یہ ہے کہ اس روایت کے پڑھنے کے بعد مولوی ایک اور روایت چیخ چیخ کر پڑھتا ہے۔ کیا ہے وہ روایت؟ کہا کہ حضور نے فرمایا، نہیں حضور نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہا علم حاصل کرنا ہو تو 3 تک جانا، علم حاصل کرنا ہو تو 3 تک جانا۔ اور مولانا عسکری صاحب قبلہ جب مولوی یہ روایت پڑھ رہا تھا مجھے اس کی جہالت کی ہنسی اس لیے آ رہی تھی کہ اس کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ عربی میں حرف جا کا وجود ہی نہیں ہے۔ پوری توجہ، پورے عربی کے حروف تہجی میں الف سے یا تک چاہ الفابیٹ ہی نہیں ہے، چاہ حرف کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، یہ پرشین کا الفابیٹ ہے، یہ پرشین کا حرف ہے۔ تو پھر عربی کے حروف تہجی میں جب کا ہے نہیں تو پھر نبی نے کیسے کہا کہ علم حاصل کرنا ہو تو چین تک جانا؟ کیا کرنے جائیں گے چین؟ کیا کرنے جائیں گے چین؟ علم حاصل کرنے، چومن بنانا سیکھ لیں گے، مارشل آرٹ سیکھنے جائیں گے، جوڈو سیکھیں گے، کراٹے سیکھیں گے۔ اچھا علماء موجود ہیں، ان سے ذرا پوچھے کہ آج تک 1400 سال میں کون سا علوم اسلامیہ کا عظیم مرکز چائنا میں قائم ہوا؟ تو پھر چائنا میں کیا کرنے جائیں گے ہم؟ اور کیا عربی میں ہے نہیں، اور رسول ہے رسول عربی، کتاب ہے کتاب عربی۔ تو اصل میں جو حدیث چھپانا ہے، جو چھپائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی نے یہ نہیں کہا کہ علم حاصل کرنا ہو تو چین تک جانا، نبی نے کہا علم حاصل کرنا ہو تو سین تک جانا۔ تو بھائی کیا ہے سین؟ کیا ہے سین؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یاسین، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یاسین ہے محمد، سین ہے میرا نبی۔ توجہ کیجیے گا، یعنی نبی نے کہا کہ علم حاصل کرنا ہو تو مجھ تک آنا، مگر مولویوں کے گلے میں حدیث لیا گئی کہ اگر علم حاصل کرنے کے لیے محمد کے شہر تک جائیں گے تو شہر کا دروازہ کہ اگر علم حاصل کرنے چین تک جانا، نبی کے شہر تک جائیں گے تو دروازہ تو علی ہے، تو پرابلم نبی سے نہیں علی سے ہے۔ کہنے لگے نہیں، وہ چھت ہیں، وہ دیوار ہیں، وہ پلر ہیں، خالی یزید کو کنڈی بنانا باقی ہے نا، تالا تک بن چکا ہے۔ میں نے کہا تجھے لکھنؤ کی اردو نہیں آئی ہے، چلا ہے عرب کی عربی سمجھنے۔ نبی نے یہ نہیں کہا کہ انا بیت العلم، میں علم کا گھر کہتے تو میں مانتا کہ کوئی چھت بھی ہوگا۔ نبی کہہ رہے ہیں انا مدینہ العلم، میں علم کا شہر ہوں، شہر کی چھت نہیں ہوتی ہے، دروازہ ہوتا ہے، دروازہ ہوتا ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے۔ توجہ، میں بس اینڈ تک آ گیا۔ سمجھدار ڈاکٹر وہی ہے جو مریضوں کو اتنا ہی ڈوز دے جتنا وہ ہضم کر پائے، زیادہ
دیر میں بولنے کا عادی نہیں ہوں، بس ختم، میرا وقت 15 منٹ رہ گیا ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے. جس کو علم حاصل کرنا ہو وہ دروازے تک آئے. یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی آقا کہ جس کو علم حاصل کرنا ہو دروازے تک آئے؟ کہانی کچھ ایسے بھی نمک حرام ہے جو 1400 سال بعد بھی کھڑکیاں تلاش کریں گے. ان کے لیے بتانا ضروری ہے کہ علم حاصل کرنا ہو دروازے تک آنا. بس آخری بات، اور انشاءاللہ اگلے سال تک آپ کو یاد رہے گا. اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے امام ہیں، ائمہ اربعہ میں اہل سنت والجماعت کے. وہ کون ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ. یہ کون ہے امام احمد بن حنبل؟ یہ امام احمد بن حنبل وہ ہیں کہ جنہوں نے مولا علی کا نام پہلی مرتبہ خلافت راشدہ میں شامل کیا. ان سے پہلے عالم اسلام کے سواد اعظم کا یہ تصور ہی نہیں تھا کہ علی خلیفہ راشد ہیں. یہ پہلے ہیں امام احمد بن حنبل جنہوں نے مولا علی کا نام خلافت راشدہ میں شامل کیا. اور یہی امام احمد بن حنبل وہ پہلے اہل سنت کے امام ہیں جنہوں نے یزید پر کفر کا فتویٰ بھی دیا، خود بھی یزید پر لعنت کی اور لعنت کرنے کا حکم بھی دیا. اب اللہ جانے اس وقت کے واقعات اور حالات کیسے تھے. بھئی حالات پڑھیے. امام نسائی جنہوں نے خصائص علی لکھی، امام نسائی کو شہید کر دیا گیا عشق علی کے جرم میں. جب مسجد شام کے منبر پر انہوں نے خصائص علی پڑھنا شروع کیا، منبر سے اترے تو منافقوں نے کہا کہ ان کے بھی فضائل پڑھ کر سنائیے. امام نسائی نے کہا کہ مجھے نبی کی کسی صحیح روایت میں ان کے فضائل نہیں ملے. شہید کر دیا گیا مسجد کے دالان میں. یعنی آپ سوچیں کس کس دور سے عشق علی کو گزرنا پڑا، کیسے کیسے حالات تھے. اذان ہو رہی ہے؟ بلند ترین درود پڑھے محمد والے
اچھا ایک بات چلتے چلتے اور یاد آ گئی. ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا, ایک صاحب نے بعد میں کہا کہ مولانا وہ جو روایت ہے علم حاصل کرنا ہو تو سین تک جانا, وہ روایت تو سات سے لکھی ہوئی ہے. میں نے کہا غلطی پڑھنے والے کی نہیں ہے, لکھنے والے کی ہے. نبی حدیث سنا کر گئے ہیں, لکھا کر نہیں گئے ہیں. پوری توجہ. تو امام احمد بن حنبل انشاءاللہ اگلے سال تک یاد رہے گا. امام احمد بن حنبل کے پاس ایک منافق آیا, اور منافق اکیلا نہیں آیا, ایک علی والے کو ساتھ لے کر آیا, ایک علی کے چاہنے والے کو ساتھ لے کر آیا, اور چاہتا یہ تھا کہ علی والے کو جلائے. اس مردود کو پتہ ہی نہیں کہ جو قوم یا حسین کہہ کے آگ میں چل جاتی ہے اسے آگ نہیں جلاتی, یہ ان کے دل کیا جلائے گا, اور جلنا تو بنی امیہ کا مقدر ہے. پوری توجہ. آیا علی والے کو, عاشق علی کو ساتھ لے کر کے علی والے کو جلائے. امام احمد بن حنبل کے پاس آیا, سلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا ایک بات میں بولتا ہوا چلوں, سلام کا جواب دیا کیجیے گا. ہاں, ایک صاحب کو بہت سلام کرتے تھے, وہ ان کو جواب نہیں دیتے تھے. سوسائٹی کے لوگ کہنے لگے ارے آپ ان کو سلام کرتے ہیں, وہ آپ کو جواب نہیں دیتے, پھر بھی آپ سلام کرتے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جس دن وہ مجھے جواب دے گا میں اس کو سلام کرنا بند کر دوں گا. کہا وجہ کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ سلام کرنا سنت ہے, جواب دینا واجب ہے. میں سنت کو ترک کروں گا عذاب نہیں ہوگا, وہ واجب کو ترک کر کے عذاب مجھ پہ نازل ہوتا جا رہا ہے. سلام کرنے کی عادت ڈالی, یہ بہت اچھی سنت ہے میرے آقا کی. آیا سلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا بات ہے؟ ایک مرتبہ کہنے لگا ہے امام احمد بن حنبل, میں آپ کے پاس ایک سوال لے کر آیا ہوں. کہا کیسا سوال؟ کہا یہ بتائیے کہ جبریل امین علیہ السلام, اللہ جانے آپ کہاں بیٹھے ہیں, لگ رہا آپ کو بھی سردی لگ رہی ہے. کہنے لگا جبریل امین روح الامین علیہ السلام. بھئی عجیب بے غیرت مولوی ہے نا کہ جبریل کا نام لیتا ہے تو علیہ السلام کہتا ہے, اور حسین علیہ السلام کہنے میں گلے میں کینسر ہو جاتا ہے. جبریل غلام مصطفیٰ ہے, حسین اولاد مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ غلام مصطفیٰ, یہ اولاد مصطفیٰ. کہنے لگا ہے امام احمد بن حنبل, یہ بتائیے کہ جبریل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کتنی مرتبہ نازل ہوئے؟ امام احمد بن حنبل نے مسکرا کر کہا جبریل نبی کے پاس 12,000 مرتبہ نازل ہوئے. اب یہ پریشان ہو کر کہنے لگا مگر آیت تو 6,666 آیتیں ہیں, تو جبریل 12,000 مرتبہ کس لیے آئے؟ کیا تجھے کیا پتا, کبھی حسین کا دردی بن کر آیا, کبھی حسین کا دردی بن کر آیا. اللہ جانے شاید مجھے لگ رہا میں سمیت ہوں. کیا 12,000 مرتبہ جبریل نبی کے پاس آئے؟ کیا پھر سے بتائیے جبریل نبی کے پاس کتنی مرتبہ آئے؟ کہا 12,000 مرتبہ. اب ایک مرتبہ منافق نے اپنی مروانی نگاہیں گھمائی اور علی والے کو دیکھا, اور تنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے امام احمد بن حنبل سے کہا اے امام احمد بن حنبل, جبریل نبی کے پاس 12,000 مرتبہ آئے, تو یہ بھی تو بتائیے کہ جبریل علی کے پاس کتنی مرتبہ آئے. امام احمد بن حنبل نے اس منافق کا چہرہ دیکھا اور مسکرا کر کہا جبریل علی کے پاس 24,000. آدھے مل رہے آدھے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ آدھے آدھے کیا کہنا آدھے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ زندہ باد زندہ. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. واہ واہ
واہ واہ واہ واہ وہ پلٹ کر جائے گا بھی دروازے سے. علی دروازہ ہے. امت کی قسمت اسی وقت خراب ہوئی جب امت نے علی کا در چھوڑ دیا. علی کا کچھ نہیں بگڑا. علی 14ویں رات کی چاند کی طرح آج بھی چمک رہا ہے. اس کے فضائل چمک رہے ہیں. مسلمانوں کا مقدر دیکھو. نبی نے کہا علی کے دروازے پر آنا. کنز العمال جیسی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے کہ آقا نے فرمایا کہ کبھی کوئی ایسا زمانہ آ جائے کہ تم دیکھنا کہ آدم کی تمام اولادیں ایک طرف چل رہی ہیں, علی دوسری طرف چل رہے ہیں, تو یہ میرا حکم ہے کہ تم آدم کی اولادوں کے پیچھے نہیں علی کی اطاعت کرنا. واہ 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 سبحان اللہ. اس لیے کہ علی تمہیں کبھی گمراہ نہیں ہونے دیں گے. مگر ہائے یہ امت آئی دروازے پر, مگر دروازہ جلانے کے لیے. دروازے میں لکڑیاں جمع کی گئی. وہ دروازہ کہ جہاں ملک الموت بھی بغیر اجازت کے داخل نہ ہوا. کتنی مظلومہ تھی میری شہزادی. یہ مظلومیت نہیں تو کیا ہے کہ آج بھی ہم علل اعلان اس کے قاتلوں کا نام نہیں لیتے. وہ دور بھی آئے گا انشاءاللہ, اور بہت جلد آئے گا. زمانے کے حالات, گردش ایام یہ گواہی دے رہے ہیں کہ آنے والا بہت تیزی سے آ رہا ہے. کیا بگاڑا تھا علی نے؟ کسی کا دل دکھایا تھا سیدہ نے؟ عزاداروں, تصور کرنا کہ کبھی کوئی 18 سال کی نوجوان لڑکی ہاتھ میں عصا لے کر چلتی ہے. ایسا کیا ہوا مسلمانوں کہ نبی کی بیٹی عصا لے کر چلتی تھی؟ کبھی کسی نے نبی کے بعد زہرا کو مسکراتے نہیں دیکھا. علی جب جب کھڑاتے تھے سیدہ کو روتا ہوا دیکھتے تھے. 3 مہینے 6 مہینے گزر گئے. علی گھر میں آتے تھے, کیا دیکھتے تھے؟ شہزادی عالمیان دروازے کے پہلو میں میری بیوی بیٹھی رہتی تھی. سیدہ دروازے کے پہلو میں بیٹھی رہتی تھی. ایک مرتبہ علی نے پوچھا, سیدہ بعد رسول 6 مہینے ہو گئے, میں جب بھی گھر آتا ہوں دیکھتا ہوں آپ دروازے کے پہلو میں بیٹھی رہتی ہیں. سیدہ وجہ کیا ہے؟ سن سکو گے عزاداروں؟ تمہارے غم کے لیے یہی کافی ہے. سن سکو گے کہ سیدہ آپ دروازے کے پہلو میں کیوں بیٹھی رہتی ہیں؟ میری شہزادی نے جواب دیا, علی میں انتظار کر رہی ہوں کوئی تو مسلمان آ کر مجھے میرے بابا کا پرسہ دے. کوئی تو مجھے میرے بابا کا پرسہ دے دے. ابھی تک مجھے کسی نے میرے بابا کی موت کا پرسہ نہیں دیا. سیدہ گریا کرتی رہتی تھی. رات کے اندھیرے میں علی آتے تھے, سیدہ بآواز بلند گریا کرتی رہتی تھی. ایک روز علی گھر تشریف لائے, رات کا وقت تھا, سیدہ بآواز بلند رو رہی تھی. عزاداروں سنیں گے, علی نے کہا سیدہ آپ بآواز بلند نہ رویا کریں. عزاداروں سیدہ نے کہا یا علی آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ میرا دل تڑپ رہا ہے, کیا میں اپنے بابا کو بآواز بلند نہیں رو سکتی؟ علی نے کہا سیدہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے, مگر محلے کے مسلمانوں نے شکایت کی ہے. علی سیدہ سے کہیے رات کو آواز بلند نہ رویا کرے, ہمارے نیند میں خلل ہمارے نیند میں خلل پڑتی ہے. کیا میں اپنے بابا پر رو بھی نہیں سکتی؟ علی نے کہا سیدہ میں آپ کو رونے سے منع نہیں کرتا, مگر آپ کو جب بھی اپنے بابا کی یاد آئے نا آپ مزار رسول کے لیے جایا کریں اور دن کے 2 پہر میں جا کر اپنے بابا پر گریہ کیا کریں. ہاں
مکان سے قبرستان جاتی ہو. سیدہ مدار رسول پر جا کر گریا کیا کرتی تھی. ایک روز علی گھر تشریف لائے, دیکھا سیدہ گھر میں رو رہی ہے. کہا سیدہ رونے کا سبب کیا ہے؟ عزادارو کلیجے پر ہاتھ رکھنا. میری شہزادی کہتی ہے یا علی, میں اپنے بابا کے قبر کے قریب جس درخت کے سائے میں اپنے بابا کو رویا کرتی تھی, کسی نے وہ درخت علی نے کہا سیدہ آپ پریشان نہ ہو, میں ایک بیت الحزن قائم کروں گا. بیت الحزن قائم کیا گیا. سیدہ اپنے بابا کو وہاں جا کر رویا کرتی تھی. علی ایک روز گھر تشریف لائے, دیکھا سیدہ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے. علی نے کہا سیدہ میں نے بعد رسول کبھی آپ کو مسکراتے نہیں دیکھا, آج مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ کہا یا علی, خواب میں بابا رسول اللہ تشریف لائے تھے. میرے بابا نے مجھے کہا سیدہ تیرے مصیبت کے دن ایک مرتبہ علی سیدہ نے کہا یا علی ابو الحسن, میرے بچوں کو مدار رسول چھوڑ آئیے, میری بچیوں کو گھر کا دروازہ بند کر کے میرے پہلو میں بیٹھ جائیے. علی نے کہا سیدہ وجہ کیا ہے؟ علی نے بچوں کو حسنین کو مدار رسول پر چھوڑا, زینب و کلثوم کو فضا کے حوالے کیا. ایک مرتبہ کمرے کا دروازہ بند کر کے سیدہ کے پہلو میں بیٹھ گئے. کہا سیدہ بات کیا ہے؟ کہا میں وصیت کرنا چاہتی ہوں. عزادارو سن سکو گے تمہاری شہزادی کی پہلی وصیت کیا تھی؟ کہا وصیت کیجئے. فاطمہ نے کہا یا علی میری پہلی وصیت یہ ہے, میرا جنازہ دن کے اجالے میں نہیں, رات کے اندھیرے میں. میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا, فلا لوگوں کو شریک نہ ہونے دینا, میرے بچوں کو کبھی ڈانٹنا نہیں. علی نے کہا سیدہ آپ کے بچے جوانان جنا کے سردار ہیں. اور ہزاروں وصیت کرتی گئی, وصیت مکمل ہو گئی نا. علی خاموشی سے بیٹھ گئے. ایک مرتبہ علی سے پوچھا علی خاموش کیوں ہے؟ کیا ایک وصیت میں بھی کرنا چاہتا ہوں. کیا وصیت کیا ہے یا علی؟ کیا ہے شہزادی جب جنت میں جا کر اپنے بابا سے ملاقات کرنا تو میری شکایت یا علی مجھے بھول نہ جانا, میرے بچوں کا خیال رکھنا. میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے, میرے حسین کی تشنگی کا خیال رکھنا. میری قبر پہ آ کر سورہ یاسین پڑھتے رہنا. عزادارو سن سکیں گے علی روزانہ جا کر سیدہ کے روزے پر سورہ یاسین پڑھا کرتے تھے. ایک دن علی بیٹھ کر قبر سیدہ میں زلزلہ طاری ہوا. علی نے قبر پر اپنے ہاتھ رکھے. کیا ہو گیا؟ کہا یا علی تلاوت چھوڑیے, فوراً گھر جائیے. کہا کیا ہوا؟ کہا میرے حسین کو پیاس لگی ہے, میرا حسین پیاسا. اجرکم من اللہ وصیت تمام ہوئی. ایک مرتبہ علی نماز پڑھتے مسجد کو چلے گئے. فضا کو بلایا, فضا کمرے کا دروازہ بند کر کے دروازے کے پہلو میں بیٹھ جانا. جب تک الحمد کی آواز آئے, جب تک الحمد کی آواز آئے بیٹھی رہنا. جب تک تکبیر کی آواز آئے بیٹھی رہنا. جب آواز آنا بند ہو جائے جا کر علی کو خبر کر دینا. فضا نے کمرے کا دروازہ بند کیا, الحمد کی آواز آتی گئی. فضا نے شکر کا سجدہ کیا, تکبیر کی آواز آتی گئی. فضا نے شکر کا سجدہ کیا. ایک وہ وقت آیا, آواز آنا بند ہوا. عزادارو کمرے کا دروازہ کھولا, کیا دیکھا؟ ارے رسول کی بے قصور بیٹی مصلی آج تمہارے بچوں کو کوئی سمجھ نہیں کرے گا. عزادارو
मरतबा दौड़ती हुई मस्जिद के करीब गई, बस 2 मिनट में तमाम कर दूंगा। दौड़ती हुई मस्जिद के करीब गई, क्या देखा अली मुसल्ला इबादत पर खड़े हैं। फिरता कैसे आवाज दे, अज़ादारों कलेजे पर हाथ रखकर सुनना। फिरता ने 3 मरतबा चीख कर एक सदा बुलंद की, वो सदा क्या थी सुन सकोगे। इन्ना लिल्लाह सैयदा को गुस्ल दिया ना, मगर रिवायतों में मिलता है गुस्ल देते वक्त एक मरतबा अली की चीख निकल गई। सलमान ने पूछा मौला कभी आपको चीख कर रोते नहीं देखा, आज चीख कर रोने का सबब क्या है। क्या सलमान फातिमा ने कभी बताया नहीं। अरे सैयदा की बदलिया, अरे बदलिया। हाँ दादारों बस तमाम कर दिया मैंने, 2 मिनट आखिरी तुमने सुनो। हाँ दादारों मौला मौला तुम्हारी माओ का साया तुम्हारे सरों पर सलामत रखे। बच्चों को खबर हुई ना, फिरसा को सैयदा ने वसीयत की थी जब मेरे बच्चे घर पर आए तो पहले मेरे पास ना लाना, पहले थोड़ा खाना खिला देना, थोड़ा मेरे हुसैन को पानी पिला देना, मेरे हुसैन को प्यास बहुत लगती है। दादारों बच्चों को खबर हुई, बच्चे घर में तशरीफ लाए। फिरसा ने कहा बच्चों जरा खाना खा लो। क्या अम्मा फिरसा न कुछ खाएंगे न कुछ पिएंगे जब तक अम्मा का चेहरा न देख ले। अरे हुजरे का दरवाजा खुला, अज़ादारों सुनोगे मौला हसन दाखिल हो गए, ज़ैनब कुलसूम दाखिल हो गई, मगर मेरा मौला हुसैन अरे दरवाजे पर खड़ा हो गया। फिरसा ने कहा हुसैन माँ के प्यार पास क्यों नहीं जाते। अम्मा फिरसा उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक अम्मा वैसे न पुकारे जैसे मरियम ने ईसा को पुकारा था। अरे बंदे कब्र खोले तो हाथ बरामद हुए। आजा मेरे हुसैन बेटा माँ के पहलू में, अम्मा आजा आपने बुलाया, हुसैन चला आया। अम्मा क्या बुलावे, मैं बुलाऊंगा अम्मा अम्मा।